علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے میں اپنے پروگرام مارننگ وی قرآن کے سیگمنٹ میں آپ سب کو وارم ویلکم کہتی ہوں. یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز قرآن پڑھنے سے کریں. اور قرآن پڑھنے میں جو سمجھتی ہوں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے بغیر پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ایون کہ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ موجود ہے نا، تو آپ اس کو بھی اس کی بگننگ جب آپ سٹارٹ کروا رہے ہیں نا، ہم انگلش سٹارٹ کرواتے ہیں نا بچے کو، ساتھ ہم اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ اب جو ڈائریکٹ میتھڈ اپنایا گیا اس میں یہ کرتے ہیں کہ انگلش ٹو انگلش بچے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر میتھڈ ہم اپناتے ہیں کہ بچے اس کو سمجھ سکے. تو یہ رویہ ہمارا قرآن کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے بارے میں بھی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو عادت ڈالیں شروع سے ہی اس کو سمجھنے کی. اور جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. تو میں نے تو شروع کر رکھا ہے پروگرام 1 ورڈز 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنا اور اس سے اپنی لیے ایک اصول لینا امپلیمنٹیشن کا. اور جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم اس کو ٹائم دے سکتے ہیں وہ ہم اس کو دیں. تو مقصد تو یہی ہے. تو کرتے کرتے الحمدللہ ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ جو آیت ہے نا جو آج ہم نے پڑھی ہے، آپ اس کو پوری سورۃ آل عمران کی کریم کہہ سکتے ہیں. پیچھے ہم نے بات کی تھی ہرڈلز کی، کہ ہرڈلز مومن کو راہ راست سے نہیں روک سکتی. اور آج ہم نے دیکھنا ہے وہ ہرڈلز کیا ہیں. اس آیت مبارکہ میں گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر بتائی ہیں کہ وہ ہرڈلز کیا ہیں جو ایک مومن کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورۃ البقرہ اختتام پذیر ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ آل عمران بڑی خوبصورت صورت ہے. مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. تو آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. کیا؟ حب الشہوات، محبت شہوات کی، محبت شہوات کی، شہوت کی، چاہت کی. کس کس چیز کی چاہت کی؟ من النساء لوگوں، عورتوں کی. نساء کہتے ہیں عورت کو، وومنس. والبنین، بنین جمع ہے ابن کی، جس کا مطلب ہے بیٹا، اور بیٹوں کی. والقناطیر المقنطرہ، قناطیر ڈھیر، المقنطرہ خزانے کے، خزانے کے ڈھیر. من الذہب چاندی کے، ذہب کہتے ہیں سونے کا، سونے کے. والفضة اور چاندی کے. والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے. والانعام اور چھپائے جانور جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں. والحرث اور کھیتیاں. ان سب چیزوں کی چاہت، ان سب چیزوں کی محبت، چاہت کی محبت، شہوت کی محبت، غور کرنا ہے اس چیز پر، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، دلوں میں گاڑ دی گئی ہے. خوبصورت ترین ترجمہ، دلوں میں گاڑ دی گئی ہے. جیسے سونے کے اوپر تراش تراش کے، اس کے اندر جو ہے وہ تراش کے، کھرد کے، جیسے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. تو کسی چیز کو گاڑ کے، کسی چیز کو کرید کے جو خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے. آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن المآب بہت اچھا ٹھکانہ ہے. آبا سے مآب، اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت، کی شہوت کی محبت. صرف یہ نہیں کہا، شہوت کا لفظ ہم نکال نہیں سکتے، شہوت کا لفظ موجود ہے. اچھا جی، خوبصورت بنا دی گئی ہے، دلوں میں ڈال دی گئی ہے. اللہ نے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی ہے.
اور دنیا سے ہم قطع تعلقی نہیں کر سکتے، اس چیز سے بھی منع کیا ہے، دنیا سے قطع تعلقی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آج نا ہم نے اسلام کو ریپرزینٹ کر دیا ہے جیسے وہ ایک پور ریلیجن ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی مسکین بچہ ہے، ایسا کر کے نا ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے اسلام کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جو جتنی مفلوق الحالت کی زندگی گزار رہا ہے، جتنا پور ہے، جتنا غریب بن کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بھائی اس سے تو دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ دیندار ہے۔ یہ ایک اختیار تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ جبکہ نبی پاک چاہتے تو آپ احد پہاڑ کو سونے کا بنا سکتے تھے، یہ ایک اختیار تھا۔ غربت گناہ نہیں ہے اگر، تو دولت مند ہونا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جی اچھا بلا سالن کھاتے ہوئے اس کے اندر پانی ڈالیں، جی میں تو دنیا سے بے رغبتی چاہتا ہوں، بھئی یہ کیسی اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے، نہیں جی میں سائیکل پہ جاؤں گا یا میں بائک پہ جاؤں گا، کیوں؟ جی میں اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہوں، یا اس طرح آپ تو اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، آپ ان بیٹوں کو دین کے راستے پر چلا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے پہلے گھوڑے تھا، آپ گاڑیاں دی ہیں، آپ کو یہ کہیں کہ جی اگر شو آف کرنا گناہ ہے تو ان کو یوز نہ کرنا ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بیلنسڈ ریلیجن اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے، نہ دنیا سے کٹ کے رہنا ہے، نہ بالکل دنیا کی چاہت میں مبتلا ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بیلنسڈ راستہ۔ کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور نہ کر سکے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے غافل نہ کر سکے۔ یہ چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیلنسڈ رہنا ہے، بیلنس رہ کے لائف گزارنا، یہی تقویٰ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے، یہی مشکلات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی فیملی کے اندر کوئی شادی آ جاتی ہے، آپ پردہ کرتی ہیں، آپ کے لیے آسان کیا ہوگا؟ آپ اس شادی پہ نہ جائیں، یہ ایزی ہے کہ میں نے نہیں آنا، بھائی میں تو پردہ کرتی ہوں۔ اب باقی لوگ کیا سوچیں؟ اب دوسروں کے لیے ایز اے ماڈل کیا آپ پیش کر رہی ہیں کہ بھئی جو دین پہ چلتے ہیں وہ تو شادیوں پہ ہی نہیں آتے۔ آپ نے مینیج کرنا ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹ وے ہے۔ چھوڑ دینا تو آسان ہے، یا تو بالکل ویسے ہو جائیں یا چھوڑ دیں۔ جو بیلنسڈ راستہ ہے نا، آپ جائیں، آپ پردے میں رہتے ہوئے، آپ شریعت پر چلتے ہوئے، آپ نے بتانا ہے کہ شریعت جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں۔ شریعت نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس کنڈیشن کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہی تو وہ حکمت ہے جو اللہ کے رسول ہمیں سکھانے آئے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سکھا رہے تھے دنیا کے معاملات کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ کو ایجوکیشن میں آپ پڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ نے تعلیم، آپ نے ہائی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، فرسٹ پرائیورٹی تو یہ ہوگی کہ آپ کو ایجوکیشن میں جائیں نا، لیکن اگر آپ کو مجبوراً جانا پڑ رہا ہے، وہاں آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے؟ آپ نے کو ایجوکیشن میں رہتے ہوئے نامحرم لڑکوں سے کیسے دور رہنا ہے؟ بھائی نئی نوٹس بنانے کے لیے، بھائی جو اسائنمنٹ بنانے کے لیے دوسری کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہی کام آپ لڑکیوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے، یہ جو مینیج کرنا ہے نا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس سچویشن کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز، جو ایک باریک نکتہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا، ان چیزوں کی شہوت میں پڑ جانے سے منع کیا ہے۔ شہوت کیا ہے؟ کسی چیز کی چاہت، کسی چیز کی مطلب بہت زیادہ اس چیز کی آپ کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ آپ اسی میں لگ جاؤ۔ جیسے قوم لوط کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا شہوت پیدا کی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ مِن دُونِ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کی طرف آتے تھے، اور اس چیز میں وہ لگے ہوئے تھے۔ کسی چیز میں لگ جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کن کن چیزوں میں لگ جانا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ نساء، عورتوں کی محبت میں مبتلا ہونا، اتنا مبتلا ہونا کہ آپ باقی سب، آپ کو مقصد سے دور کر دیا اس چیز نے۔ بیٹوں کی محبت میں، والقناطیر المقنطرہ، آپ کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کیوں جو ہے وہ اللہ سے ڈرے جب اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا؟ ظاہر ہے وہ راضی ہوگا تو اس نے دیا ہے نا۔ یہ چیز، یہ اس سوچ کا آ جانا، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، پہلے دور میں گھوڑے ہوتے تھے، آج کے دور میں گاڑیاں کر لیں، چار چوپائے ہوتے تھے، اور پھر کھیتیاں ہوتی تھیں، زمینیں ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، اتنی پراپرٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں لگ جانا، ان کے حصول میں لگ جانا، جیسے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان چیزوں کی محبت گنوایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت جب انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ دین کے راستے پر نہیں چل سکتے، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا، ان چیزوں کی محبت آپ کو دین سے دور کرنے والی نہ بن جائے، یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو ہم سیکھ رہے تو جو ہیں۔ چیز اس آیت مبارکہ سے ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ جیسے نا انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک کی طلب اس کو ہونی شروع ہو جاتی ہے، کھانے کی طلب ہونی شروع ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی طلب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں نا، اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، اب گوندنے کے بعد کیا نمک آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں؟ آپ نہیں نکال سکتے۔ ایسے ہی ان ساری چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس محبت کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ کس راستے کی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تھا نا مسلم اور غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے، آج کے دور میں کیا ہے؟ قرآن قبول کرنا۔ پہلے اسلام قبول کرنے سے زندگی بدلتی تھی، آج کے دور میں قرآن قبول کرنے سے زندگی بدلتی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر کوئی چیز نہ آئے۔ جب کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر آ جائے گی، جیسے کہ میں نے سورۃ توبہ کا اشارہ دیا ہے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، بڑی پیاری آیت، اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں گنوانے کے بعد کہا کہ کہیں یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری نہ ہو جائیں۔ اگر پیاری ہو جائیں گی تو اللہ سے دردناک عذاب سے ڈرو، اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرو۔ مطلب ہوس پڑ جانا، ایک گاڑی آپ کے پاس بیوی ہے، نہیں اور بیوی ہونی چاہیے، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ آپ کے پاس بچے ہیں اور آپ ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں اتنے لگ گئے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اچھے سے اچھے ماڈل کی، اسی کو آپ نے اپنا پرپز آف لائف بنایا ہوا ہے، لگژری لائف کو، اور مطلب ان چیزوں کو آپ جب پرپز آف لائف بنا دیتے ہیں، جیسے کہ کھانے کی ایسی طلب کسی انسان کے اندر آتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس کو کھانے کے ہی خواب آ رہتے ہیں۔ آج کل ہوتا ہے ہمارے ہاں فوڈ ولاگنگ کتنی عام ہے، اور ہر وقت کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، کسی چیز کا بہت زیادہ سوار اتنا کر لینا کہ اصل مقصد سے وہ یہ ہو چکا ہے آج کل ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پر غور و فکر کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنا مقصد حیات کس چیز کو بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارا پرپز آف لائف بن گئی ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب آ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہمارا مقصد بن چکی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قرآن کی طرف آئیں، اپنی نسلوں کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری کوشش قبول کرے، آمین۔